تو آئیے دیکھتے ہیں اخلاق نبوی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل اور جگر اور حوصلہ کیسے دیا تھا۔ آج ہمارے اندر یہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، خالی برتن بہت بچتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر ایک اطمینان تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سکون تھا۔ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ جب کوئی دوسرا بھی برا کر دیتے تو آپ پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، خرس میں حق و باطل تو فولاد ہے مومن، رحمہ بینہم، اپنوں میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں، چاہے وہ دوسرا فرقہ ہے، وہ دوسری جماعت ہے تو مسلمان نا، اس کی اصلاح کرو۔ جن فقہی چیزوں میں وہ تم سے مختلف ہے اس کی بات کر دو، لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو کاٹ پھینکو اور اس کو مسلمان بھی نہ سمجھو۔ غیروں کے تم گن گاتے پھرو، کافر بڑے اچھے ہیں جی، مسلمان ایسے، آج کے تو کافر یہ اور یہ تو بس ایسے، یہ تمہارے جملے ہوں، اور دوسرے مسلمان کو تم کبھی سلام بھی نہ کرو۔ ایسا نہیں ہوتا مومن۔ مومن کوئی ہے نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، اس کی جبین اللہ کے آگے جھکتی تو ہے نا۔ تو اللہ کے نبی ساتھیوں کے لیے رحماء بینہم تھے، لیکن دشمنوں کے لیے اشد علی الکفار، کوئی ترد والا نہیں تھے، کوئی موم کی ناک نہیں تھے کہ جدھر جس نے جھکایا جو کر دیا، ایسے نہیں تھے۔ یہ وہ پیارا نبی کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے چنا، کیا ہوا۔ آئیے آج کا اخلاق نبوی کا واقعہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ معمولی چرواہے کے لیے منصب جلیل۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والا ایک شخص، 15 سال اس کی عمر ہے، ابو محذورہ، جس کا اصل نام اوس بن ربیعہ تھا، اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بکریاں چراتا۔ اس کے روزمرہ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی۔ ایک دن وہ وادی حنین کے قریب جارانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ان دل نشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد حنین کا رخ کیا تھا۔ پچھلے بارے میں صرف فتح میں ہم نے پڑھا نا کہ مکہ فتح ہونے کی خوشخبریاں دی، تو کیا مکہ فتح ہونے کے بعد گھر بیٹھ گئے تھے آپ؟ بالکل نہیں۔ جس کا مشن ہوتا ہے نا وہ نہیں گھر بیٹھتا، جس کا پروفیشن ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، ایک کام پورا ہو گیا، ایک پروجیکٹ پورا ہو گیا، اب شکر ہے آرام کریں گے، دیکھتے ہیں کوئی اور پروجیکٹ ملا تو کریں گے، نہ۔ دیکھیے پروفیشن اور مشن میں یہی فرق ہے۔ مشن دن رات کا ہوتا ہے، 24/7 کا ہوتا ہے، پوری زندگی کا ہوتا ہے، مارننگ ٹو ایوننگ اور ایوننگ ٹو نائٹ، اور نائٹ سے پھر اگلے دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بندہ تھکتا نہیں ہے، اس میں بندہ رکتا نہیں ہے، جیسے جیسے آپ کا دل چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی دل کو رکا ہوا دیکھا؟ رکا ہوتا تو اب یہاں نہ ہوتے، زمین کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف سے اذان کی آواز آئی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کے دل میں ایک کشش ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد جب حنین کا رخ کیا تو جب آپ جارانہ میں مقیم تھے تو ظہر کا وقت ہوا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اذان دیجیے۔ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینا شروع کی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ صدا ابو محذورہ، ینگ بچے ہیں نا، کیا ایج ہے ان کی، اور ان کے ساتھیوں نے سنی۔ یہ ساری نوجوان بڑے خوش مزاج تھے۔ ابو محذورہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنا شروع کی۔ آپ اکثر دیکھیں گے لڑک پن کی ایج ہوتی ہے نا، 10 12 14 15، اس میں نقلیں اتارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا، کچھ کرو، چاہے ٹائر کے وہاں نکال کے بھاگ جاؤ، کسی کی بیل بجا کے بھاگ جاؤ، کچھ ایکسائٹنگ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جذبات کے ابھرنے کی عمر ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے مذاق میں اذان کہنا شروع کر دی۔ بلال نے کہا اللہ اکبر، ابو محذورہ نے کہا اللہ اکبر رضی اللہ عنہ۔ بلال مسلمانوں کے کیمپ میں اذان دے رہے تھے، ابو محذورہ بکریوں کے باڑے میں کھڑے ان کلمات کو اسی انداز میں دہرا رہے تھے۔ اب ابو محذورہ کو دیکھیے تو ان کی آواز بہت خوبصورت اور صاف تھی، خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا کہ اس کی اذان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ جب اس نے اذان ختم کی تو آپ نے حضرت علی اور زبیر بن عوام دونوں کو حکم دیا، جس لڑکے نے ابھی اذان دی اسے میرے پاس بلا کر لو۔ وہ وادی کے دوسرے سرے پہ گئے، بکریاں چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے۔ آپ نے ان لڑکوں سے پوچھا ابھی تم میں سے کس نوجوان نے اذان کے کلمات دہرائے تھے؟ اب لڑکے ڈر گئے، ظاہر ہے کہ ان کو تک بھی ڈانٹ پڑے گی اور ابھی یہ ہوگا، شرما بھی رہے تھے اور شرمندہ بھی تھے اور حیا بھی تھی، چپ رہے۔ اللہ کے رسول کی حکمت اور محبت کو دیکھیے،
کہ آپ نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے ایک سے کہا تم اذان سناؤ، یہ جو تم ابھی کہہ رہے تھے نا ذرا دوبارہ سناؤ۔ وہ حیران ہو گیا۔ خیر اس نے اذان دینا شروع کی، مگر اس کی آواز اچھی نہیں تھی۔ آپ نے دوسرے سے کہا کہ اب تم سناؤ، یہ بھی آواز اچھی نہ لگی جو آپ نے سنی۔ جب آپ نے تیسرے سے کہا تم اذان سناؤ، اور جب اس نے اذان سنائی تو اس کی آواز خوبصورت اور اس کا اندازہ جو واقعی باہر دور سے آپ نے سنا، آپ سمجھ گئے کہ یہ بول رہا تھا۔ اور یہ ابو محذورہ تھے جنہوں نے بلال کی نقل اتاری اور لکھیے نقل اصل بن گئی۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا ابھی تمہیں نے اذان دی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں وہ میں ہی تھا۔ خیر ابو محذورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ گئے، مگر آپ نے کہا کہ آپ بیٹھیے۔ ابو محذورہ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، اور اس کے دل میں یعنی اس وقت ایک ینگ لڑکے کے روپ میں دیکھیں اس کو خوف ہوا کہ ابھی ہوا کہ ہوا کیا، میرے قتل کا حکم جاری۔ توہین رسالت کہہ لیں، کسی کے ریچول کا مذاق اڑانا۔ آج کوئی آپ کی اذان کے مقابلے میں کوئی غلط باتیں کرے، اور یہ واقعات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ الانعام میں بھی، اور ایک دو لوگ تھے مکہ میں کہ جب اذان کی آواز آتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کہا کرتا تھا جھوٹا جل کے راکھ ہوا، نعوذ باللہ، یعنی توہین رسالت تھی۔ اور اللہ نے ایک دن ایسا ہی کر دیا، وہ خود جھوٹا تھا نا، اس کے خیمے میں آگ لگی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک جرم تھا۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس وقت اس کے بدن میں خون نہیں ہوگا کہ ابھی دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے مذاق کر دی، نقل اتاری۔ لیکن رحیم اور شفیق اور اعلیٰ اخلاق والے نبی نے ابو محذورہ کی طرف اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا، اس کا امامہ اتارا، سر پہ جو پگڑی ہوتی ہے نا امامہ اتارا، اور پھر اس کے لیے دعا کی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، اے اللہ اسے برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ابو محذورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر یہی دعا کہ اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام۔ ادھر ابو محذورہ آپ کے اخلاق، محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت اذان کے وہ جملے جو تھوڑی دیر پہلے اس نے ایسے ہی سن کر بول دیے تھے، وہ اس کے دل کی پکار بن گئے، اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ابو محذورہ چند ہی منٹوں میں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا۔ کہاں اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے مذاق اڑایا تھا اذان کا۔ لیکن اللہ کے نبی کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی، لکھیے بڑا بڑا، یہ کامیابی کا گر ہے۔ کیا خوبی تھی؟ آپ نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا، جس سے وہ بآسانی انجام دے سکتا تھا۔ کل یعمل علی شاکلہ، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہم نے۔ ہر ایک شکل ہوتی ہے نا، اسی طرح شاکلہ بھی ہوتی ہے، اس کا ایک میلان ہوتا ہے، اس کو اللہ نے کوئی خاص ایکسپرٹیز میں سے کوئی چیز دی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو پرکھتے، پھر دیکھتے اس میں یہ خوبی ہے، لے لو اس سے کام۔ 100 خامیاں بھی ہو نا تو آپ اس کو اگنور کر کے وہ خوبی لے لیتے تھے۔ آج ہم یہ نہیں کرتے، ہٹو کٹو پھینک دو توڑ دو، یہ نہیں اچھا، ان کی نیت نہیں ٹھیک، ان کا طریقہ نہیں ٹھیک، ان کا سٹائل نہیں ٹھیک، ان کا سٹینڈرڈ نہیں ٹھیک، یہ ہمارے لیول کی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ماں کے سارے بچے تو بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے، ہینڈی کے بچوں کو مائیں اٹھائے پھرتی ہیں، تم لوگوں کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ آج اگر اس خوبی کا اندازہ کر لیا جائے تو آپ کی گروتھ کتنی جلدی بڑھے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے ابو محذورہ سے کہا اذهب مؤذنا فی اہل مکہ، انت مؤذن اہل مکہ، جو تم اہل مکہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کیا جاتا ہے۔ اب ذرا سا سوچیے، پہلے تو میں اس کو جج کرنا چاہ رہی ہوں۔ آج کے دور میں کسی کی اچھی آواز ہو تو تھوڑا گنگنائے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگر، فنکار، آرٹسٹ۔ خوبصورت آواز ہوتی ہے، ان کو آواز کے پیچ و خم بھی آتے ہیں، دم خم اوپر نیچے۔ آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، گانے سنانے والوں کو برا کہتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فلموں میں کام کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے، اور ادھر یہ مسلمان ہوا بھی، کوئی کورس کرایا، کوئی اس کی تجوید چیک کی، کہا جائیے آپ اذان دیجئے، اتنے ایزی گوئنگ تھے میرے نبی۔ اور یہ جو سفر شروع ہو جاتا ہے نا،
اس میں خود بخود اللہ پھر تربیت بھی کراتا ہے، راستے دکھاتا ہے۔ ابو محذورہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر عتاب بن اسید تھے۔ عین تا الف با، جیسے عذاب ہوتا ہے نا، زال کو تا میں ڈال دیجیے، آگے وہی ہے، عتاب بن اسید ہے۔ انہیں ابو محذورہ کے بطور مؤذن تقرر کے احکامات مل چکے تھے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ بھائی اس کو اذان کا کام دے دیجیے۔ ابو معذورہ مؤذن حرم مکی تھے۔ ان کے لیے فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جیسے کبھی آپ کسی بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے نا، آپ دیکھیے وہ کتنا اچھا فیل کرتا ہے۔ انہوں نے مسرت اور شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کے آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے۔ کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عظمت اور حرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لیے لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل۔ یہ شرف اور فضیلت ان تک نہیں رکا، ان کی وفات کے بعد نسل در نسل یہ چلتا رہا اور ان کی اولاد 300 سال تک، 3 صدیاں حرم مکی میں مؤذن رہی۔ پڑھ لیجیے جا کے خود بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 379، جو آپ کو پڑھ کے سنائیے۔ اسی طرح الاستیعاب کتاب ہے، اس کے پیج 842 سے 844 میں یہ قصہ ہے۔ الاصابہ ہے 7th جلد میں 203 پیج ہے، اور اسی طرح سیر اعلام النبلا، یہ ساری عربی کی بکس ہیں۔ اب آج آپ اور میں اس میں سے خود اپنے لیے دیکھ لیں، ہم ینگ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کوسنے ہی دیتے رہتے ہیں، ڈانٹ ہی رہتے ہیں، دھما چوکڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والا وصف دے دے، اخلاق دے دے، اور ہم حقیقت میں اپنی نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ تو یہ اخلاق لائیں، ماں باپ کا بھی یہ اخلاق ہونا چاہیے، استادوں کا بھی یہ ہونا چاہیے، نانا دادا کا، چچا کا، پھپھو کا، ماموں کا، خالہ کا، ہر ایک کا یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خیر لائیے۔ وہ اس چیز میں اچھا ہے نا، اس سے یہ کام لے لیجیے۔ بندہ ہر چیز میں تو اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتی ہوں، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مثال ہے کہ اسکول کالجز میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اب ایک فزکس کا ٹیچر ہے، ایک جیوگرافی کا ٹیچر ہے، ایک کی خوبی میتھ ہے۔ اب جو صرف فزکس پڑھا رہا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ صرف فزکس پڑھاتی ہیں، آپ نے کبھی کیمسٹری نہیں پڑھائی، آپ منافق ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بنا رہی ہیں۔ بھئی وہ ہے ہی فزکس کا ٹیچر، اس نے کیمسٹری نہیں پڑھانی، اس کو نہیں اچھی لگتی، نہیں پڑھی۔ اسے جیوگرافی پڑھانے والے سے کو صرف جیوگرافی پڑھاتے ہو، ہمیشہ جیوگرافی کی باتیں کرتے ہو، یہ وہ، آگے آپ خود ہی سمجھ آئیے۔ آج ہمارا حال کچھ ایسا ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کی خوبی ڈھونڈتے تھے، ہم لوگوں کی خامی ڈھونڈتے ہیں۔ آپ لوگوں کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہتے تھے، اور ہم کہتے ہیں کسی طرح سے ذرا ان کو ڈی ٹریک کریں، ذرا ان کو سائڈ پہ نکالے تاکہ راستہ ہمارے لیے خالی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق محمدی دے صلی اللہ علیہ وسلم۔